سورہ نساء آیت نمبر 17-18۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ سورہ نساء آیت نمبر 17-18 کا لفظی ترجمہ۔ انما یہ تاکید کے لیے آتا ہے بے شک۔ التوبۃ یہ مصدر ہے، تاب ماضی آئے گا، یتوب مضارع، رجوع کرنا اور گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا توبہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو برا سمجھ کر چھوڑ دینا، اس پر نادم ہونا، پشیمان ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا اور تدارک و تلافی کرنا، یہ چار باتیں۔ علی اللہ، یہاں اعلیٰ بمعنی عندہ ہے، اللہ کے نزدیک۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون، یہ عمل مصدر ہے، اسے مضارع کا صیغہ ہے۔ السوء، برائی، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں ڈال دے، خواہ دنیاوی امور میں ہو یا اخروی، گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، سب کے لیے سوء کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بجہالۃ، یہ جاہلہ یجہلو کا مصدر ہے جہالہ۔ تو جہالت کی تین صورتیں ہیں۔ ایک جہالت جو ہے کسی چیز کا بندے کو علم ہی نہ ہو، علم سے خالی ہونا، یہ بھی جہالت ہے۔ اور کسی شے کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا، یہ بھی جہالت ہے۔ اور کسی فعل کو اس طریقے سے نہ کرنا جس طریقے سے کرنے کا حق ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ اور تفسیر کے بہت بڑے امام گزرے، امام مجاہد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی عمدن ہو یا خطأً، یہ سب جہالت میں داخل ہے۔ ثم، پھر، یعنی گناہ کے بعد، یہ ثم تاخیر کے لیے آتا ہے۔ یتوبون، وہ رجوع کرتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں، من قریب، جلدی سے۔ قریب سے مراد دنیا کی زندگی میں، یا قریب سے مراد اسی وقت، گناہ کے فوراً بعد جو ہے انسان کی ضمیر نے اس کو ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تم نے اپنے خالق اور مالک حقیقی کی نافرمانی کی، یہ تم نے بہت غلط کام کیا، اور بندہ اسی وقت پشیمان ہو گیا۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات، من قریب، دنیا کی زندگی میں اور موت سے پہلے پہلے۔ اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل التوبۃ، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، حالت غرارہ سے پہلے اللہ بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ حالت غرارہ جو آخری حالت ہے، اس دنیا کا آخری وقت ہوتا ہے، اور اس دنیا میں داخلے کا اول وقت ہوتا ہے۔ اب یہ درمیانی وقت جو ہے، یہ جانکنی کی حالت اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ حالت شروع جب ہو جائے پھر توبہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ عالم بالا جو ہے وہ منکشف ہو گیا، عالم بالا کھل گیا، نامہ اعمال کو بندے نے دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، اب وہ ایمان بالغیب نہیں رہا، لہذا توبہ بھی قبول نہیں۔ فَأُولَئِكَ، پس وہی لوگ ہیں، یتوب اللہ، اللہ قبول کرتا ہے توبہ ان کا، علیہم، مانا ان پر،
وکان اللہ اور ہے اللہ تبارک و تعالی علیمن اچھی طرح جاننے والا. علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. حکیمہ یہ حکمت ان سے صفت مشبہ ہے یعنی حکمت والا. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ. لیست یہ لیس مذکر آتا ہے. لیست جو ہے اس کا مؤنث ہے, فعل ناقص ہے اور واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. التوبۃ لیست کا معنی نہیں ہے. التوبۃ توبہ قبول فرمانا. للذین ان لوگوں کے لیے یعملون جو کرتے ہیں. سیئات جمع ہے جس طرح طیبات طیبۃ کی جمع ہے, سیئات سیئۃ کی جمع ہے. گناہ برائی حتیٰ یہ یہاں تک. اذا ظرف زمان ہے. حضرا آ موجود ہوئی یا حاضر ہوئی. احدہم ان میں سے کسی ایک پر. الموت موت. قال کہتا ہے انی بے شک میں توبت رجوع کرتا ہوں. الآن اب. وللذین اور نہ وہ لوگ یموتون جو مرتے ہیں. وہم اس حال میں کہ وہ کفارن کافر ہیں, حق کا انکار کرنے والے ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں. اعتدنا اعتیاد تیار کرنا. اعتیاد اعتدنا کا معنی ہے ماضی, یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے. ہم نے تیار کر رکھا ہے. لہم ان کے لیے. عذاباً یہ موصوف ہے. عذاب کیسا عذاب؟ علیما. علیم بر وزن فاعل یہ بھی صفت مشبہ کا صیغہ ہے. دردناک عذاب. گزشتہ آیتوں میں سزاؤں کا ذکر تھا اور اس حوالے سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بیان تھا. اب یہاں پر اس رجوع کا طریقہ, اس کی اہمیت اللہ بیان فرماتے ہیں اور اس کا وقت کب سے کب تک ہے, کہاں سے کہاں تک ہے, اس کو بیان کرتا ہے. تو خیر و شر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی مخلوقات پیدا کی ہے. ایک قسم کی مخلوق جس کو نورانی مخلوق کہا جاتا ہے, ہم ان کو فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں اور جن سے گناہ صادر نہیں ہو سکتے. اور دوسرے شیاطین ہیں, ناری مخلوق ہیں جن کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے, سراپا شر ہیں, ان سے خیر کا صدور نہیں ہوتا. اور تیسری مخلوق انسان ہے جس کے اندر خیر اور شر دونوں کی صلاحیت موجود ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. گناہ کرنے کی طاقت بھی اللہ نے رکھ دی ہے اور گناہ سے بچنے کی, تقویٰ کا راستہ اختیار کرنے کی صلاحیت بھی اس کو عطا کی ہے. اب یہ اختیار اس کو دیا ہے کہ کس قسم کی طاقتوں کو, کس قسم کی صلاحیتوں کو یہ بندہ پالتا ہے, پرورش کرتا ہے, تقویت پہنچاتا ہے. اگر یہ خیر کی صلاحیتوں کو زیادہ استعمال کرتا ہے, ان کی پرورش کرتا ہے, تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھتا ہے. اگر یہ شر کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے, انہی کی طرف رجوع کرتا ہے اور ان کو موٹا کرنے کے لیے, ان کی صحت و تندرستی کے لیے کام کرتا ہے, تو یہ شیطان سے بھی گیا گزرا مخلوق کہلاتا ہے, یعنی اسفل سافلین میں گرتا ہے. اب ایک بندہ جب اسے شر کے کام ہو جائے اور ہونے کے بعد پھر اس کا کوئی علاج, تو اس کا علاج بتا دیا. یقیناً اس کا علاج ہے, وہ ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا, جس کو توبہ کہا جاتا ہے. اور انسانیت کے بابا سے یعنی بابا آدم سے جب خطا ہوئی تو اس نے بھی توبہ کا راستہ, اللہ کی طرف رجوع کا راستہ اختیار کیا, تو اللہ نے اس کو اجتباء کے مقام تک پہنچایا, اس کو خلافت کا تاج اس کے سر پہ رکھا. اور دوسری طرف شیطان تھا, اس نے تکبر کا راستہ اختیار کیا تو مزید ذلیل و رسوا ہو گیا. تو جو توبہ کا, اللہ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے درجات بلند کرتے ہیں, اس کی تقصیرات کو مٹا دیتے ہیں, ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اب کس قسم کے گناہ ہوتے ہیں؟ حقوق العباد کے حوالے سے, حقوق اللہ کے حوالے سے. حقوق اللہ کے حوالے سے جب گناہ ہو جائے تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ بندہ جو ہی گناہ ہو جائے تو ندامت, شرمسار ہو جائے کہ میں نے اپنے پیدا کرنے والے کی مخالفت کی ہے,
ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہی توبہ ہے۔ الندم التوبہ، التوبہ تو الندم، یعنی ضمیر کا اپنے آپ کو ملامت کرنا، شرمندہ ہونا، شرمندگی محسوس کرنا دل ہی دل میں، یہ توبہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف بندہ مزید رجوع کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، اور دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اور اپنی اصلاح تدارک اس کا کرتا ہے۔ جس طرح اب جو ہے اس نے گناہ کا کام کیا، نافرمانی کا کام کیا، تو اسے کہیں بڑھ کر جو ہے نفس کو دبا کر نفس کے خلاف کام کرتا ہے، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ پہلے نفس کو تھکایا تھا خواہشات پر عمل کرنے میں، خواہشات پر چلنے میں، اب نفس کو تھکاتا ہے اس خواہشات کے خلاف چلنے میں۔ اب یہ تلافی اور تدارک ہے۔ اور حقوق العباد کا مسئلہ جب آ جائے تو اس میں یہ تین شرائط تو ہے ہی، یعنی ندامت ہے، اور نہ کرنے کا عزم مصمم ہے، اور تلافی کرنا ہے، نیکی کرنا ہے، اور حقوق العباد میں چونکہ بندوں کا حق ضائع ہوا ہے تو ان بندوں کا حق اس تک پہنچائے۔ تو یہ شرائط ہیں، شرائط پائے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتا۔ اور ہم لوگ ہیں کہ گناہ کرتے ہیں اور کان پکڑ کر توبہ توبہ، یا استغفر اللہ، لوگ یہ کام کرتے ہیں، استغفر اللہ فلاں یہ کام کرتا ہے اور خود بھی اسی میں ملوث ہے، تو تمہارا استغفار جو ہے وہ تمہارے اوپر استغفار پڑتا ہے، کیسے بے حیا ہے، استغفار بھی پڑتا ہے اور دیکھتا بھی رہتا ہے اور کام کرتا بھی رہتا ہے، خود بھی سود خور ہے اور سود خوروں کو کوستا بھی ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، تو اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس طرح نماز کے لیے شرائط ہیں، وضو شرط ہے، بدن کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، تکبیر تحریمہ وغیرہ، یہ شرائط ہیں، ان کے بغیر نماز قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح توبہ کے شرائط ہیں، ان شرائط کے پورے کیے بغیر، اور کوئی عالم بیان کرتا ہے سب توبہ کرو، تو کہتے ہیں سب توبہ، سب استغفار کرو، جی استغفر اللہ۔ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف توبہ کا تعلق دل سے ہے، دل کی کیفیت بدل جائے، پہلے اللہ کی ناراضگی کی طرف رجحان تھا، اب وہ چھوڑ کر فرمانبرداری والا رجحان اختیار کیا ہے، اور عزم مصمم کیا ہے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اور لوگوں کا حق میرے اوپر ہے، اس حق کو ان تک پہنچانا ہے اگر ممکن ہے، اور وہ لوگ موجود ہیں، اور ممکن نہیں ہے تو ان کے ورثاء تک پہنچانا ہے، ورثاء بھی نہ معلوم ہے تو اس کے نام پر صدقہ کر کے وہ اجر و ثواب اس کو پہنچانا ہے، تو وہ تو اللہ کو تو معلوم ہے، جہاں کہیں بھی ہے، مر گیا ہے یا دنیا میں زندہ ہے، اللہ پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے، یہ توبہ کی حقیقت ہے۔ اب کن لوگوں کا توبہ قبول نہیں ہوتا ہے اس کا بھی یہاں پر بتا دیا۔ حالت غرارہ تک جو ہے، اب یہ بھی جو حدیث سنائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے دم تک، یعنی اس دنیا کی آخری لمحے تک، دنیاوی زندگی کی جو آخری لمحات ہیں اس تک بندے کا توبہ قبول کرتے ہیں۔ کتنا رحیم خدا ہے، اور کتنی مہلت دے رکھا ہے، اس مہلت سے ہم کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جو لوگ ناجائز کاموں میں لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں آج توبہ کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اس کو حدیث میں سوف اتوب کہا گیا ہے، سوف عنقریب میں توبہ کروں گا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، بلکہ توبہ اسی وقت کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بات ہے، آیت نمبر 17-18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا توبہ قبول نہیں ہے، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں جب وہ آخری وقت آتا ہے، اور ان لوگوں کا توبہ بھی قبول نہیں جو مرتے ہیں اس حال میں کو کافر، یعنی کفر کی حالت میں، جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور عالم بالا ان پر کھل جاتا ہے، اس وقت اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں، اس وقت کا توبہ قبول نہیں ہے، اور یہی لوگ ہیں، ان کے لیے عذاب علیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ توبہ کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، توبہ کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم نے
یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، خالص توبہ جس میں ریاکاری کا کوئی شک و شبہ شائبہ نہ ہو، ایسا توبہ جس میں ریاکاری نہ ہو، ایسا توبہ جس میں یہ بات نہ ہو کہ وقت آنے پر پھر کریں گے، یہ ناجائز کام، یہ غلط کام، اور ابھی تک جو کچھ غلط کام ہوا ہے اس گناہ کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، اس گناہ سے الگ ہونا، جس گناہ میں بندہ مبتلا ہے اسے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ایک بندہ داڑھی بھی منڈا رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے داڑھی منڈانا۔ انبیاء علیہ السلام کی شکل و صورت سے بھی محبت ایمان ہے، اور پیاروں کو اللہ نے پیاری صورت عطا فرمائی۔ انبیاء اللہ کے پیارے بندے ہیں تو پیارے بندوں کو شکل و صورت بھی پیاری عطا کی جاتی ہے، تو اس پیاری صورت سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے تو یہ ایمان کی کمی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور داڑھی بھی منڈا رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے۔ یہ توبہ ہوا میں پینٹنگ کرنا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک عورت ہے بے حجاب پھرتی رہتی ہے، جب بھی باہر نکلتی ہے تو بے حجاب ہے اور آستین چڑھائی ہوئی ہے، اور کپڑے اتنے باریک پہن رکھی ہے کہ اسے بدن جو ہے چھن چھن کر باہر دکھائی دیتا ہے، اور آ کر مصلی پہ بیٹھ کر استغفر اللہ بھی پڑھتی رہتی ہے اور توبہ توبہ بھی کرتی رہتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ بے حجابی، بے پردگی یہ کبیرہ گناہ ہے، اس گناہ سے الگ ہونا ضروری ہے۔ گناہ سے جب توبہ کرتے ہیں تو اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ اس طرح ایک بندہ سود خور ہے یا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی میں مبتلا ہے، اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور توبہ توبہ کرتا رہتا ہے، تو اس توبہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور ہے ان لوگوں کی جو کرتے ہیں یعملون السوء، جو کرتے ہیں برائی، السوء جو انسان کو غم میں ڈالے، تو گناہ جو ہے چونکہ غم کا باعث ہے، انسان ٹینشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ الاسم ما حاک فی نفس کی حدیث میں آتا ہے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، ٹینشن پیدا کرے، تو جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کا ٹینشن ضرور ہوگا۔ اور والبر ما اطمأن بہ نفسک، اور نیکی وہ ہے جس سے تیرا دل خوش ہو جائے، دل اطمینان پکڑے۔ ویسے بھی جب دیکھا جائے نیکی کرنے کے بعد بندہ ایسے قدرتی طور پر، فطری طور پر خوش ہوتا ہے، اور گناہ جب کرتا ہے تو روحانی لحاظ سے ایک بوجھ محسوس کرتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، اور اپنے آپ کو کوستا رہتا ہے، ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے، تو یہی ٹینشن ہے۔ اور جب بڑا گناہ کرتا ہے تو ٹینشن بھی بڑا ہوتا ہے، جب چھوٹے گناہوں میں اتنا آگے بڑھتا ہے تو وہ جمع ہو کر بڑے ٹینشن میں اس کو ڈال دیتے ہیں، ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، تو یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے، اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے، ہماری طرف سے اللہ پر لازم نہیں ہے، اللہ پر کوئی چیز ہماری طرف سے لازم نہیں ہے۔ ہاں یہ اللہ کا رحم ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، تو اللہ نے لازم جب کیا ہے تو اللہ وفا بھی کرتا ہے۔ جو توبہ کرتا ہے اللہ نے فرمایا میں اس کے توبہ کو قبول کرتا ہوں، تو جب اللہ نے فرمایا تو یقیناً قبول کرے گا، تو یقین کے ساتھ توبہ کرنا چاہیے۔ اور سو جو ہے برے کام، بجہالت، جہالت میں، تو جو بندہ جس گناہ میں ہوتا ہے، جسے امام مجاہد کے حوالے سے بتایا گیا، وہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہے اس وقت، جس وقت وہ اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اللہ کی شان جو ہے اس کی دل و دماغ سے اوجل ہے، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر اللہ کی عظمت اس کے دل و دماغ میں حاضر ہوتی، اللہ کے حضور پیشی کی فکر ہوتی، تو کبھی بھی یہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، قتل کی طرف جانے والا کبھی بھی قتل کی طرف نہ بھاگتا، جھوٹی گواہی کے لیے عدالت جانے والا کبھی بھی وہ قدم نہ اٹھاتا، حرام کھانے والا کبھی بھی وہ لقمہ منہ میں نہ ڈالتا، اس طرح دوسرے حقوق کو ضائع کرنے والے کبھی بھی وہ کام نہ کرتے، اس لیے کہ عقیدہ آخرت پختہ ہے اور اللہ کی عظمت
دل و دماغ میں حاضر ہے. تو بجہالتن ثم یتوبون، پھر اس کے بعد ثم کچھ وقت کے بعد پھر دل و دماغ بیدار ہو گئے اور اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اور مان کر اللہ کی نافرمانی مجھ سے ہو گئی، تو رجوع کرتا. یتوبون من قریب فوراً فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس یہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے. رحمت کے ساتھ رجوع کرنا، اللہ ان کا توبہ قبول کرتا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، جاننے والا ہے ہر کسی کی نیت کو اور اخلاص کو، اور حکیمہ حکمت والا بھی ہے، مہلت دے رکھا ہے، گناہ کے فوراً بعد نہیں پکڑا، یہ حکمت ہے. ولیست التوبۃ، اور ایسوں کی توبہ نہیں، للذین یعملون السیئات، جو کرتے ہیں برے کام، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب موجود ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک پر موت، قال انی تبت الآن، قال انی، وہ کہتا ہے انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں اب. تو جس طرح فرعون جو ہے وہ جب غرق ہونے لگا بحر قلزم میں، اس نے کہا میں اب توبہ کرتا ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیے. الآن وقد عصیت قبل، اب توبہ کرتا ہے، عالم والا منکشف ہو گیا اور تو نے سب کچھ دیکھ لیا، اور اسے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا. تو یہ بندہ جو ہے جو کہتا ہے انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا، اب توبے کا وقت ختم. تو اب جب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ وقت کب آنے والا ہے کسی پر، کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی ولی کو معلوم نہیں ہے، کسی عالم کو معلوم نہیں ہے، اور کسی فقیر پیر کو معلوم نہیں ہے کہ یہ وقت میرے اوپر کب آنے والا ہے. تو تقاضا اس بات کا کر رہا ہے کہ یہ 5 منٹ بعد بھی آ سکتا ہے، گھنٹہ بعد بھی آ سکتا ہے، 1 منٹ بعد بھی آ سکتا ہے. ہارٹ بیٹ جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے، دل کا دھڑکن رک جائے، بس حاضر ہو گئے، وہ وقت آ گیا. اب اس وقت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، تو پھر ہر وقت جو ہے پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، ہر وقت توبہ تائب رہ کر اللہ کے ساتھ صلح کر کے زندگی گزارنا چاہیے. اب والذین یموتون، اور نہ ایسے لوگوں کا توبہ اللہ قبول کرتا ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، حالت کفر میں مرتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. تو رسوا کن عذاب اور دردناک عذاب قرآن کریم کے اندر کفار کے لیے استعمال ہوا ہے، تو اہل ایمان کے لیے دردناک عذاب یا رسوا کن عذاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.